اللہ تعالیٰ کے اندر پہلے کچھ کمیاں تھیں اور بعد میں انہوں نے درست کی. اس کے بعد آپ کے دماغ میں پتہ کیا نا, میں ایسے اللہ کو کیسے مانوں اس میں کمیاں تھیں, سمجھ رہے ہیں؟ اور ان کو پھر ٹیسٹ کر رہا ہے, چل بھائی تو بن گیا, خدا بن گیا تیرے پاس, تو ہے خدا بس بھائی لگ, تو کیوں تم 10 کروڑ ارب خرب بندے پیدا کر کے ان میں سے ان کو ٹیسٹ کر رہے ہو, ان کو نہیں کر رہے, ان کو جنت میں ڈال رہے ہو, ان کو جہنم میں ڈال رہے ہو فار ہز بگر پلانز جن کا ہمیں کچھ نہیں پتا وہ کیا ہے, وہ اپنی نارسسزم کو پروف کرنے کے لیے دیکھو جی میرے پاس یہ میں ایروگینٹ ہوں, میں پرفیکٹ. ٹھیک ہے, دنیا میں نہیں ملے گی, دنیا میں تم بڑے قریب آ جاؤ گے, مگر ایٹ لیسٹ اپنی اس امپرفیکشن کو کانشیسنیس میں لا کے جب تم پہنچ جاؤ گے نا جنت میں, یو ول فیل آل آف دیٹ پرفیکشن دیٹ اللہ تعالیٰ از کریٹڈ یو فور. یہاں پہ ایک ڈیفیکٹڈ لائف اسٹائل کے لیے تمہیں رکھا گیا تاکہ تم ہمبل رہو, ورنہ اگر میرے اندر جنت کی کوئی ایک بھی ایٹریبیوٹ آ جائے جو میری لائف اسٹائل میں ادھر سے ہونا ہے, جو کہ بائی دا وے اسی کی انہیریٹنس میں ابھی اتنی خواہشیں کرتا پھر رہا ہوں نا, اصل میں تو جنتی مخلوق ہوں نا میں, ہم سب تو بیسکلی تو جنت کے لیے بنائے گئے نا. یہاں پہ جو آئے میں نا ہم یہ صرف اس لیے کہ کیونکہ ہم ہیں وہاں کی مخلوق, تو یہاں پہ بھی وہی والی پریکٹسز کرتے پھرتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ ہزاروں کروڑوں عورتیں چاہیے, تو ہزاروں قسم کی پاور چاہیے, تو فل اتھارٹی چاہیے, فل اومنیپوٹنس چاہیے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ پلان آپ کو بتایا کہ یار تمہیں میں نے اپنے امیج میں بنا دیا ہے, اب تم وہی والی ایروگنس پریکٹس کرنا شروع ہو گئے ہو جو کہ وہاں پہ جنت میں تو الاؤ ہے, یہاں پہ الاؤ نہیں ہے, تاکہ تمہیں پتہ ہو کہ تم اللہ نہیں ہو, تم ایک کریشن ہو, کریٹر نہیں ہو. سمجھ رہے ہیں؟ دس از دا ایکچولی کوشچن, یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ سنس وی آر ناٹ ان جنہ رائٹ ناؤ, وی ٹیکنیکلی اسٹارٹ ٹو اسیوم دیٹ, کیونکہ میرے کمپیریزن میں میرے سے کم لوگ بہت زیادہ ہیں, تو آئی ایم گوئنگ ٹو بیکم وے بیٹر اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو deserve some respect from other people. سمجھ رہے ہیں؟ if we go to Jannah you'll find out that یہ ہے بھائی وہ جو رسپیکٹ کا اصل میں اپیٹمی ہے میری, جو کہ مجھے ملنی چاہیے تھی یہاں پہ, جو جنتی ہمیں دے رہے ہوں گے ایک دوسرے کو, یا جو آپ کے سب ٹیئرز کے جنتی ہیں جو آپ کو دے رہے ہوں گے. سو یہاں پہ دنیا میں آپ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے آپ سے کمپیئر کرنا. I would feel کہ میں نے وہ چیز اچیو کی ہے, رادر کہ مجھے جو وٹ ایور نوز باللہ کہ میں وہ خدا ہوتا اور میں نے وہ چیز اچیو نہیں کی ہوتی, اور آئی واز لائک کہ میں ٹیسٹ کرتا ہوں دوسروں کو. مطلب آپ پتہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تب رسپیکٹ کرتا ہوں, دس از واٹ یو سیئنگ, کہ اللہ تعالیٰ پہلے غیر اللہ ہوتے اور اللہ بنتے پھر, یا یو نو what I'm saying, کہ کچھ اچیومنٹ کی ہوتی ہے اس نے, لیکن وہ اچیومنٹ ہی آن دا اسکیل آف وٹ, وہی میں کہہ رہا ہوں نا, وہ اچیومنٹ ہی جو ہے وہ ہوتی نہیں ہے, کیونکہ خدا اچیومنٹ کی کیٹیگری میں آئی نہیں. ہاں نا, تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, یہی تو میں کہہ لاجیکل ایبسرڈیٹی بن جاتی ہے. بالکل نہیں, آپ بالکل فلسفے کی پیک پہ پہنچ چکے ہیں کہ وہ اسکیل ہی کوئی نہیں ہے جس پہ اللہ تعالیٰ چڑھیں. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, جب وہ آپ کو وہ اسکیل چاہیے نا, کیونکہ وہ انسانوں کو چاہیے ہوتا ہے وہ اسکیل. یہی میں کہہ رہا ہوں نا, وہ اسکیل ہے ہی نہیں میں اسے میئر کر سکوں اس چیز سے. ہاں تو اچھی بات ہے یہ میرے لیے, یہی تو آپ کے لیے اچھی بات ہے, لیکن وہ اسکیل نہیں ہے ہماری کنٹری. لیکن میں اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں جس اسکیل پہ آپ پہنچو گے نا, اسی کو یہیں پہ رکھنا ہے, اس کو توڑنا نہیں ہے. ٹھیک ہے, سنیں اب آپ کو میں آپ کو بتاؤں نا کہ اوے ہمیں نئی آیت ملی ہے, اللہ تعالیٰ کے اندر پہلے کچھ کمیاں تھیں اور بعد میں انہوں نے درست کی. اس کے بعد آپ کے دماغ میں پتہ کیا نا, میں ایسے اللہ کو کیسے مانوں اس میں کمیاں تھیں, سمجھ رہے ہیں؟ This is going to get into the same loop and you're going to get a curse of the same loop as well. یہ اس میں بھی کرس ایک لوپ ہی ہے میرے لیے یہ. ٹھیک ہے کہ اچیومنٹ نہیں ہے, ایٹرنل ہے وہ. اگر وہ ایٹرنل ہے تو اس کے لیے اچیومنٹ ہی نہیں ہے. اچیومنٹ نہیں ہے تو وہ شروع سے وہیں پہ ہے, وہ شروع سے وہیں پہ ہے, اور ویسا ہی جیسا بھی ہے, ویسا ہی ہے جیسا ہی ہے, اور وہ بس ہے. اور بائی لک ہے, میں اس کو ورڈ استعمال نہیں کر سکتا, لک کیا ہوتا ہے, لک نہیں ہوتی, مجھے نہیں پتا. لیکن وہ پہلا خدا بن گیا. اس کے بعد اگر وہ بن بھی گیا ہے, اس کے بعد ہی ہیز دس اوڈیسٹی کہ وہ جو ہے وہ کریٹ کر رہا ہے بندوں کو, اور ان کو پھر ٹیسٹ کر رہا ہے. چل بھائی تو بن گیا, خدا بن گیا تیرے پاس, تو ہے خدا بس بھائی لگ, تو کیوں تم 10 کروڑ ارب خرب بندے پیدا کر کے ان میں سے ان کو ٹیسٹ کر رہے ہو, ان کو نہیں کر رہے, ان کو جنت میں ڈال رہے ہو, ان کو جہنم میں ڈال رہے ہو فار ہز بگر پلانز جن کا ہمیں کچھ نہیں پتا وہ کیا ہے, وہ اپنی نارسسزم کو پروف کرنے کے لیے دیکھو جی میرے پاس یہ میں ایروگینٹ ہوں, میں پرفیکٹ ہوں, تم لوگ امپرفیکٹ ہو. یہ کریکٹر جو ہے نا اٹ سیلف, اس کریکٹر کے بارے میں جب میں سوچتا ہوں کہ اچھا یہ کر رہا ہے, مطلب ایک ہے, پھر میں کہوں کہ نہیں جی تو سب سے بڑا ہے, اور لا الہ الا اللہ, اور میں صرف ہاں میں ڈر سکتا ہوں, میں ڈر کے کر سکتا ہوں کہ ہاں یار مار مور دے گا مجھے, جہنم میں اٹرنیٹی کے لیے ڈال دے گا. لیکن میرے لیے وہ لو, میرے لیے وہ کہ کیا بات ہے یار, کیا بات ہے, وہ چیز نہیں میرے اندر سے نکل سکتی اس کے لیے کبھی بھی.
کیونکہ وہ آپ اس کو پرسپیکٹیو آف لو دیکھنا نہیں چاہ رہے نا. کیونکہ I'm not saying that you're doing it on purpose. What I'm saying is you have not opened the window of where the love of Allah is coming in. سمجھ رہے ہیں؟ Again وہی بات ہے, unless you know the whole story or you want to believe the whole story, which makes sense to me because I see the whole story, کہ کس طریقے سے بغیر قرآن کے بھی دنیا میں ٹیسٹ کیا جا سکتا تھا, بغیر نبیوں کے بھی ٹیسٹ میں ڈالا جا سکتا تھا, بغیر ان تمام سائنس کے بھی ٹیسٹ وہی رہنا تھا ٹیسٹ ہی وہی ہے. یہ سارے کے سارے سائنس اور سارے کے سارے جو ایونٹس ہوئے ہیں یہ سب کے سب ریمائنڈرز کے طور پہ تھے کہ بھائی کسی وجہ سے آئے ہوئے ہو, کہیں جانا ہے تم نے, ٹھیک ہے. قرآن نے یہی بتایا نا, نبیوں نے یہی بتایا, تورا نے یہی بتایا, انجیل نے یہی بتایا, نوح نے یہی بتایا, موسیٰ نے, ابراہیم نے یہی بتایا. اور ہم سینگ ان کے بغیر بھی ٹیسٹ وہی رہنا تھا ہمارا. سو دس واز وہ احسان پہ احسان ہوئی جا رہے تھے. دس واز دا بگر سائن کہ یہ سارا کا سارا کچھ تو باقاعدہ ہم نے اللہ کے اپنی طرف سے افیشینسی دکھائی تھی اللہ کو, مگر پھر بھی اللہ نے کہا یار یہ میں انٹروین کر کے خود ہی بتاتا شروع کرتا ہوں. پھر آپ کتنے ٹریلینز فیکٹر کے بعد وجود میں پیدا آئے ہیں, اس کے بعد ٹریلین ٹو دا پاور آف ٹریلین کے بعد آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ ہوا ہے. ورنہ کسی بھی ایک گاڑی کے ایکسیڈنٹ سے بھی آپ مر سکتے تھے, آپ تو نہیں مرے. کئی دفعہ آپ کے ساتھ ایسے واقعات ہوئے ہیں, آپ کی شادی ہوئی, جن ماں باپ کے گھر آپ پیدا ہوئے انہی کے گھر آپ کیوں پیدا ہو گئے, آپ کسی ایسے کے گھر کیوں نہیں پیدا ہو گئے جہاں پہ یا پھر آپ ڈیفیکٹڈ کیوں نہیں پیدا ہو گئے. اور could be anything, there are so many factors going on, خالی آپ کی باڈی کے اندر ہی اور پھر سوسائٹی کے اندر ہی, کہ جس حساب سے رہتے کہ oh my God, most of the human beings who have attained consciousness was looking at the love of Allah rather than the wrath of Allah. But having said all of that, I'm equally okay with the belief کہ لوگ اللہ کے ڈر جو آپ کہہ رہے ہیں نا, اللہ نے میں ڈرایا ہوا ہے, I'm okay with that. That's also a part of being human being, کہ میں اللہ سے ڈر رہا ہوں کہ بھائی تو بہت نارسسسٹک ہے اور تو بہت ایروگنٹ ہے, مگر چونکہ میں نے دیکھ لیا پاور ساری تیرے پاس ہے تو میں صرف ڈرا ہوا ہوں, میں تیری عزت نہیں کرتا. It's okay اگر آپ ڈرے بھی ہوئے ہیں نا, I'm okay with that, because at the kind of brain that generates these questions also has a capability to look at the answers as well. And you are going to find the love of all of this, love in the whole equation. You'll find out that love is 70 to the degree of 30 compared to کہ جہاں پہ تھوڑی سی پکڑ کی جا رہی ہے. مگر even if you don't see it, the fact that you are consciously thinking about it and thinking کہ یار زبردستی کی جا رہی ہے میرے ساتھ, زبردستی کی جا رہی ہے, میرے بس میں ہوتا تو میں کسی اور دنیا میں کچھ اور کائنات میں ہوتا, یہ مجھے زبردستی ڈالا گیا, ادھر سے گزارا گیا, اٹس اوکے. کیونکہ آپ کی انیٹ مورالٹی آپ کو ایٹ لیسٹ پکڑ کے رکھے ہوئے ہے کہ آپ زنا کرتے نہیں پھر رہے, لوگوں کا حق مارتے نہیں پھر رہے, آپ زبردستی کسی کو چوری چکاری نہیں کرتے, اینڈ سو آن. یو ٹینڈ ٹو بی وے مور ایمپیتھیٹک ایٹ لیولس, دین اٹس اوکے ایز لانگ ایز یو نو کہ یا تو تلوار لٹکی ہوئی ہے یا پھر محبت کے دروازے کھلے ہوئے. دونوں میں سے چوائس آپ کی ہے جانے کی. میں آپ کو ابھی اوپنلی بتا رہا ہوں, چوائس از آلویز گوئنگ ٹو بی یور ہیومن بینگ. اف یو وانٹ ٹو گو ٹوورڈز the door of love, you'll find the same God. And if you're going to go through the door of wrath, کہ اللہ کے ڈر سے آؤ, you'll find the same God. Sometimes people have been way more cautious and lived a better life by just being scared of Allah subhanahu wa ta'ala, کہ نہیں مجھے بہت ڈر لگتا ہے یار, ٹھیک ہے. اور ایسی ایگزامپل ہے اس کی ہزاروں سال کی ہسٹری میں, تمام انبیاء نے ریکارڈ کروا دیا یہ بندہ اس لیے بچ گیا, اللہ سے ڈرتا بہت. تو آپ کے سمجھ کون سا ڈر ہوتا ہے؟ ڈر کی کوئی قسمیں نہیں ہوتی, ڈر وہی ہوتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کیا, جو ڈرایا ہوا ہمیں, ٹھیک ہے. دوسری قسم وہی ہوتی ہے کہ اللہ سے ڈرتا ہی نہیں ہے بالکل, اللہ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ بے شک تو مجھے دوزخ میں ساڑ, مجھے بس اپنے چہرے پہ مسکراہٹ رکھی, جب تیری رضا کے اندر میری رضا ہے. دوسری وہ قسم ہے. What I'm saying is you want to open the left door, up to you, but there is good news on the end of both doors, کہ as long as you are staying true to the commandments, whether you believe in that کہ اللہ کی طرف سے commandment آئی ہیں کہ نہیں, یا آپ کو اندر سے تکے پہ لگ گئی جو بھی ڈاروین نے بولنا ہے, مگر وہ commandments پوری کر رہے گا, جسٹس پوری کرنی ہے یار. یہاں پہ میں بھی وہ نہیں پسند کروں گا جو کہ میرے ساتھ نہ کیا جائے. اور you want to love people who, for the sake of the fact that they are your family and friends and people who are deserving of not being hated. تو پھر معاملات آپ ٹھیک ہی چل رہے ہوں گے آپ کے.
اب وہ احکام کتنے آپ پورے کریں گے نہیں کریں گے, دوزخ میں سڑیں گے کہ نہیں سڑیں گے, جنت میں جائیں گے نہیں جائیں گے, نہ مجھے پتہ ہے میں جنتی ہوں, نہ مجھے پتہ کہ آپ جنتی ہیں, نہ مجھے پتہ میں دوزخی ہوں, نہ مجھے پتہ کہ آپ دوزخی ہیں. Nobody can know. The very fact that our job is for every other human being to understand that میں ایک الارم بجا رہا ہوں کہ یہ کہانی آپ کے اپنے کہنے پہ سٹارٹ ہوئی ہے. یہ میرا کام ہے کہ میں آپ کو بھی بتاؤں, آپ بھی لوگوں کو بتائیں کیا دیر از اے چانس. ایک پورا مذہب ہے جو 1.5 بلین لوگوں کا ہے, وہ کہتا ہے کہ خود اپنی مرضی سے آئے ہوئے ہم ادھر, قرآن پاک نے جو کہہ دی. اور اگر وہ بندے ٹھیک ہوئے کہ ہم اپنی مرضی سے آئے ہوئے, تو ڈز دیٹ چینج my prerogative about my whole life and span and whatever is about to unfold? Yes, it does. It erases all of that confusion, and it puts us way more in the gratefulness of whatever the benefits that we're getting. And even if it doesn't, still, I have a very strong belief کہ یا تقوی جس کو ڈر ہی کہتے ہیں, یا پھر احب اللہ, کہ میں بس صرف اللہ کی محبت میں میں اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا. مطلب ماں کو اور باپ کو یہ کمپیریزن میں رکھیں آپ, میں ہمیشہ اسی کی ایگزامپل دیتا ہوں. باپ سے ڈر کے ہم بڑے کام ٹھیک کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ماں کی محبت, کیونکہ ان کی ماں کی ڈس اپوائنٹمنٹ نہیں چاہیے ہوتی, باپ کو ڈرنا نہیں چاہیے ہوتا. کام ہم دونوں کے لیے کر رہے ہوتے. سو راستہ ہمارا بالکل ٹھیک رہتا ہے, چاہے وہ ماں کے پیار میں ہو یا باپ کے ڈر میں ہو. ہاں, وی سے دیٹ وی لو آور فادر, بٹ دیر از نو ہیومن بینگ ہو لوز دا وے ہی لوز ہز مدر دنیا میں کسی اور کو, ٹھیک ہے. سو بیکاز ہی سین کہ کتنی سافٹنیس اور کتنی فرگیونگ نیچر ہے اس کی. میں اس کے فلیورز کو کمپیئر کر رہا ہوں. نعوذ باللہ, نہ wrath of the father is compared to the wrath of Allah, nor is the wrath of mother compared to the love of Allah. So what I'm saying is, دونوں طریقے سے آپ بندہ اپنا کمپس ٹھیک رکھ سکتا ہے. یو وانٹ سے کہ یار میں مجبوراً باپ کی ڈر سے کر رہا ہوں, تو ہاں ڈر سے مجبوراً نہیں کرتے ہیں, مجبوری کا لفظ لگا ہی ڈر کے ساتھ ہوا ہے. پیار کے ساتھ مجبوری کا ڈر ہی نہیں لگا. یہی تو میرا آرگیومنٹ ہے کہ کیوں نہیں لگایا ہوا پیار کے ساتھ. وائی ڈو وی لائک ٹو بی لوڈ اینڈ وائی ڈو وی لو ٹو لو. یہ مجبوری کا کانسیپٹ کیوں نہیں لا رہے ہیں اب ادھر. ہمیں ادھر بھی لانا چاہیے مجبوری کا کانسیپٹ, پورا نائلسٹک ہونا چاہیے پھر. مگر نو, وی ڈونٹ, وی نیور گو نائلسٹک وین اٹ کمز ڈاؤن ٹو بینگ لوڈ اور بینگ اپریشیٹڈ اینڈ لونگ ادر پیپل, ٹھیک ہے. سو آئی وانٹ ٹیک دا مدرلی راؤٹ اینڈ رحیم کا, یو وانٹ ٹیک دا فادرلی راؤٹ, اٹس اوکے, اٹس اے ون ون ایز لانگ ایز وی کلیئر آن دا بیسکس کہ یار کوئی نہ کوئی تو ہے جو چلا رہا ہے سارا معاملہ. Question number 1. Which is? Which was predestination and free will. ہاں, اب اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ٹائم اینڈ اسپیس سے وہ بڑھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے بناتے ہوئے ہی سب کو پتہ چل گیا تھا کہ دوزخ کے لیے بن رہا ہے یا جنت کے لیے بن رہا ہے. what you saying is. تو میں آپ کو آسان سا آنسر دیتا ہوں, کہانی ختم کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سب کو جنت کے لیے بنایا ہوا ہے. یا آپ کو دوزخ کے تھرو, کوئی دوزخ کے تھرو جنت میں جاتا ہے کہ نہیں, آپ کو کس بات پہ اسٹریس ہو رہی ہے, سمجھ رہے؟ دوزخ کے تھرو بھی کیوں جاتا ہے, چلے کیا مطلب کہتا ہوں نا کیوں جاتا ہے, وہ جسٹس کا معاملہ ہے. لوگوں کو زیادتیاں کرتا ہے نا, اس لیے لوگوں پہ زیادتیاں کرتا ہے. کیوں کروا رہا ہے وہ یہ سب, کیا چاہتا ہے خدا, کیوں اس نے دنیا, وہ نہیں ہمیں سمجھ آ سکتی. آپ چاہتے ہیں پپٹس ہوتے, ہمیں یہ آپ چاہتے ہیں پپٹس ہوتے, ہم کیا پپٹس تو ہمیں بھی ہیں. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں فری ول ہے, آپ کی اسٹیم گوارا کرتی ہے کہ پپٹس ہو. میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ پپٹس تو ابھی بھی وہ بنانا چاہ رہے ہیں. نہیں, اللہ تعالیٰ نے پتہ کر کے رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ زبردستی تو نہیں کسی کو جنت دوزخ میں ڈال رہا ہے. ایک طرف میرے اوپر پسٹل رکھی ہوئی ہے کہ یہ کام کرو, نمازیں پڑھو, نماز نہیں پڑھو پسٹل چلا دیتے ہیں. کیوں نہیں چلی, نمرود سڑا ہوگا وہاں پہ بیٹھا ہوا جہنم میں, وہاں پہ چل رہی ہے نا پسٹل, چل تو رہی ہے نا. یہاں پہ تو کوئی زبردستی نہیں کی. یہ کیا بات ہوئی کہ اس کمرے میں نہیں ماروں گا تو میں دوسرے کمرے میں جا کے مرنے کے بعد بھائی, وٹ ایور, اٹس جسٹ اے سوئچ نا, کہ یہاں نہیں مارا تو میں دوسرے کمرے میں جا کے ماروں. ابھی تو بتایا ہے, فرعون اگر باقی لوگوں کو گمراہ نہ کرتا تو اس لیول کی سزا نہ ہوتی. بات وہی ہوگی نا, وہ کیا کرنا کیا چاہ رہا ہے, لوگوں کو گمراہ کرنا. اسے پتا تھا جب اس نے بنایا تھا کہ فرعون گمراہ کرے گا. اسیوم کرتے ہیں یہ والی کوشچن نہیں ہوتی, دوسری والی ہوتی جو آپ کہہ رہے ہوتی, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ بناتے ہی سب کو جنت کے لیے اور کوئی معاملہ ہی نہ ہوتا ایسا, نہیں چاہ رہے نا آپ. تو یہی تھا نا اصل میں, یہ تو بہرحال آپ یہ کہہ رہے ہیں اصل میں یہی معاملہ تھا. یہ انسانوں نے جا کے پنگا کھولا اپنا, سیب کھا لیا اور اس کے بعد نہیں سیب والی بات نہیں میں کر رہا ہوں, یہ بہت پہلے کی بات ہے. سیب تو بہت بعد میں ہوا ہے. انہ کان ظلوما جہولا, اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا کہ خود اپنے اوپر ظلم اور جہل کر بیٹھا, نہیں تو دس واز ناٹ اپان ہم. بٹ دا پوائنٹ از, میں نہیں مانتا نا اس کو, آپ کہہ رہے ہیں نا ابھی کے لیے نہ مانیں, فار دا سیک آف ڈسکشن لیٹس ناٹ گوئنگ ٹو قرآن. وٹ یو آر سیئنگ از
کہ اللہ تعالیٰ نے جانتے بوجھتے ہوئے لوگوں کو دوزخ میں ڈالا ہے. That's what you're saying؟ مطلب ہاں اسے پتا تھا ہاں پتہ تھا. اور جانتے بوجھتے دوزخ میں جانتے بوجھتے تو نہیں ڈالا نا, اس کو پتہ تھا. تو کیا بناتے ہی مار دیتا کہ نہیں اس کو نہیں بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ ارے بنایا ہی کیوں ہے, ہمیں یہ پوچھ رہے ہیں آپ. مطلب جسٹ ٹو پروو کہ اسے پتا کہ 80% جہنم میں جائیں گے. 999 to 1. بس چلو ٹھیک ہے. 999 دوزخی ہیں, ایک جنتی ہے. 80% والے کوٹے کہاں سے لیے ہیں؟ میں کسی اور کوٹے میں جا رہا ہوں. جی لیٹس کم ٹو ٹرمز مین. یا حق صاف بتائیں گے حدیث ہے اس پہ. جی ہاں, اور خراب کریکٹر کا ہر جنتی ایک تو اس کے مطلب 90-80 کیا ہوتا ہے اسکیل بڑھائے 1000 کے اوپر آئے 100% جو ہوتا ہے نا, مطلب کہ 999 کو جہنم میں بھیج کے وہ ایک کو جنت میں بھیج, اسے پتا ہے. پتا ہے جی کریشن. ہاں تو بنانے نہیں چاہیے تھے. مطلب کیا پوائنٹ ہے, اس کے سامنے جل رہے ہیں بندے. بنانے نہیں چاہیے تھے. ابھی نہیں بنانے چاہیے تھے, جنتی والے بنانے چاہیے تھے. بس جو بھی بنانا چاہیے تھا اس طرح ٹیسٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. نہیں ٹیسٹ کیے بغیر جنت میں ڈالنا چاہیے تھا. ابھی وٹ ایور جو بھی جنت میں تھا یا جدھر بھی رکھتے ارتھ تھا, مجھے نہیں فرق پڑتا جو بھی تھا, لیکن ایٹ لیسٹ ہارم نہیں پہنچانا چاہیے تھا. بے شک سادی سی زندگی ہوتی ہے لیکن ہارم نہیں پہنچانا چاہیے تھا. جہنم, آگ, ایٹرنٹی, یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا. سو سیریز طرح لیٹس جسٹ سے اٹ مین, جنت میں ڈالنا چاہیے تھا نا ہمیں, عیاشی کرنی چاہیے تھی. ہاں عیاشی کراؤ, جو مرضی کراؤ. مطلب کیونکہ تم نے بھی جو ہے وہ کوئی اگر ہماری جگہ پہ آ کے دیکھو تمہیں پتہ چلا ہم ٹیسٹ کریں تمہارے اوپر کوئی خدا ہوتا تمہیں پتہ ہوتا, یہ تو ہم تمہارے اندر آ گئے ہیں تب ہم ٹیسٹ لے رہے ہیں اور 999 ادھر جائیں گے اور ایک ادھر جائیں گے تو آپ بس پارٹی کریں اوپر کھڑے ہو کے, اور ہم جو ہے ٹیسٹ دیے جا رہے ہیں. You know, you'll have to say the word because I don't see the sense کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بنانا ہی نہیں چاہیے تھا. ہمیں بنایا ہی کیوں؟ بنا کے اس طرح کا ٹیسٹ نہیں لینا چاہیے تھا. تو پھر دوسری طرف آئے نا, پھر ہمیں جنت میں ڈال دینا چاہیے تھا نا. ہاں تو بولے نا منہ سے. ٹھیک ہے, میں کہہ رہا ہوں فار می جنت ورڈ ڈزنٹ میٹر. وہ ارتھ بھی ہو سکتے, کچھ بھی ہو سکتی تھی. نہیں ارتھ میں تو تکلیفیں ہیں نا, ورنہ ہم یہیں پہ رو رہے ہوتے کہ اللہ ہمیں بنائی کیوں. یہ دیکھیے بیماری, کینسر, ایول ہونی چاہیے تھی. ایول لیس جگہ ہونی چاہیے. ایول ہونی نہیں چاہیے تھی. شیطان اور کسی بھی لیول کی آلودگی ہونی نہیں چاہیے تھی. جیسے جنت ہونی چاہیے تھی بس. ہاں تو یہی تھا اوریجنل پلان. پھر ہم نے آ کے جی یہی تو کہہ رہا ہوں کب سے آپ کو. چلو اب یہ مسئلہ پھر میرے خیال میں ادھر ہی جا کے ٹھیک ہے. جی ہاں یہ میں آپ کو کلیئرلی بتا دوں. اچھا بلا چل رہا تھا, آپ کہہ رہے ہمیں جائے گا اللہ لائیں قرآن پاک ہمارے اوپر نازل کریں. قرآن پاک نہیں, یہ کون سی آپ سورہ احزاب کو مکس کر رہے ہیں. سورہ کی بولے لو انزلنا حاصل قرآن ہے. نہیں یہ نہیں ہے, یہ انسان نے خود کہا تھا کہ مجھے یہ میں نے یہ لینا ہے, میں نے یہ رسپانسبلٹی اٹھانی ہے قرآن کی. اللہ تعالیٰ تو یہ نہیں ہے, یہ لو انزلنا ھذا القرآن ویسے تو یہ نہیں ہے. یہ ہے ان اردنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال. جو آپ سنا لو انزلنا ھذا القرآن, کہ اگر قرآن کے پہاڑوں کے اوپر کرتے تو وہ تباہ ہو جاتے ہیں. جی ہاں خشیت سے. جی ہاں بالکل. اس لیے ان کے اوپر نہیں ہو سکتا تھا. اس لیے ہمارے آگے کیا آیت ہے, دیکھیے پوری آیت پوری پڑھیں نا, آپ کو بچے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ یتفکرون. ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے. اور یہ اسٹارٹ کیسے ہو رہی ہے؟ جو جنت کے لوگ ہیں نا وہ دوزخ کے لوگوں سے برابر نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کے کانسیپٹ کے اوپر ہے کہ جنتی تھے مگر ان لوگوں نے اپنے آپ کو کم کیے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. وہ ٹھیک ہے, میں تو بلیو نہیں کرتا اس مطلب لائن پہ, لیکن دا پوائنٹ از کہ یہ کہا ہے انہوں نے کہ ہم نے ایسے کہا ہے, جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ میں نے کہا ہے. سو دا پوائنٹ بھی ہے کہ اب یہ مجھے پوائنٹ یہاں پہ پروو نہیں ہو سکتا کسی طرح کا یہ میں نے واقعی رسپانسبلٹی لی ہوئی ہے. اور مجھے جب پتہ چلے گا ہاں میں نے رسپانسبلٹی لی ہے, ہاں میں نے یہ پلان مانگا تھا, اس کے بعد پھر میں کہوں گا کہ ہاں اب میں نے لے لیا تھا. آل دو پھر میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ کیونکہ میں نے چوز کیا تھا اور تمہیں پتہ تھا کہ میں یہ چوز کروں گا اور میں چوز کر کے اس میں شٹ ڈالوں گا اور خراب کر کے میں الٹیمیٹلی جہنم میں جاؤں گا, تو تجھے اس وقت بھی مجھے روک لینا چاہیے تھا فرام یور لو کہ یار مجھے پتہ ہے بچہ ہے یار, میں نے اسے کریٹ کیا ہے اور یہ اپنے آپ کے روڈ کراس کرتے ہوئے مرے گا. مجھے تو نظر آ رہا نا مرے گا. 10 بچے کراس کریں, 2 پاس کریں, 8 کا ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے, میں بیٹھا دیکھ لو میری غلطی تو نہیں, اپنی غلطی سے مر رہیں گے نا, میں نے تو نہیں مارا اور جا کے مر گئے. تو بھائی تو روک لو نا بھائی, کیا ضروری, تم دیکھنا چاہتے ہو, ہاں بھائی ٹھیک ہے مجھے وہاں کہیں پہ سائڈ پہ رکھ دو, پارکنگ پہ لے آؤ, بتا دو ہاں بھائی ٹھیک ہے مانتا ہوں. ضرور ہے کہ وہ 8 بٹوں کی 8 بھی نہیں 999 کو اڑانا ہے اور ایک کو کراس کرانا ہے. آپ بار بار یہ نا انفورسمنٹ کا پرنسپل اس کے اوپر لے کے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انفورسمنٹ کی پرنسپل پہ جہنم نہیں رکھی ہوئی. انفورسمنٹ کھائی نہیں, میں نالج کرانا ہے, اس کو اڑانا ہے. یہ کیوں اڑانا, میں اس لیے ایسے کہہ رہا ہوں کہ اسے پتہ ہے کہ اڑے گا. اڑانے کا مطلب اسے پتہ ہے پھر بھی کیا, پھر بھی ہاتھ پکڑ پکڑ کے بچا رہے ہیں, پھر بھی ہاتھ چھڑا کے ہم جا رہے ہیں دوزخ میں.
سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو انر وائس آتی ہے نا گناہ سے پہلے. 99 بندہ جائے گا جہنم میں. یہ ایٹ دا مومنٹ جب دنیا کریٹ ہوئی تھی تو اسے کیا کہوں گا میں, فری ول سے چلے گئے تھے, وہ جا رہے ہیں جی اپنی مرضی سے دوزخ میں جا رہے ہیں, وہ بھی زبردستی ہاتھ چھڑا کے, ہاتھ چھڑا کے اللہ کو گالیاں دے کے جہنم میں جا رہے ہیں لوگ. ورنہ اللہ تعالیٰ بس زبردستی جنت میں ڈالنے کا رہ گیا کسر, باقی سارا کچھ کر دیا اللہ نے. نہیں آپ خود بتائیں, ڈو یو ہیو دیٹ انر وائس ان یو وچ سیز یو نو واٹ لیٹس جسٹ ناٹ ڈو اٹ, اٹس اے رانگ تھنگ وین ایور یو آر اباؤٹ ٹو ڈو اے رانگ تھنگ. ہاں پٹی مجھے نہیں پتا ہے کیوں, آپ کو نہیں پتا کہ کیوں آتی ہے آواز؟ اور یہ وہ ون کے لیے آتی ہے کہ وہ ون میں سے ہو جا, تجھے میں بتا رہا ہوں کیوں نہیں سنتا. ٹھیک ہے, یہ اتنی آسان سی کوشچن ہے جو کہ ہر ایک کے اندر سے آتی ہے کہ نہیں یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے. دیر از اے سینس آف, دیر از اے ساؤنڈ آف مائی سیلف سیئنگ دیٹ آئی شوڈنٹ ڈو دیٹ. جہاں پہ آواز نہیں آتی وہ کام میں کر لوں, یا اگر آواز آنا بند ہو گئی ہے پھر تو جو مرضی کریں. اچھا وہ بھی پھر تو جو مرضی کریں. یہ بھی پھر یہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا نا, حیا اٹھی ہے تو جو مرضی کرو. ٹھیک ہے, آواز تو ٹن ہونا اندر سے بند ہو جائے گی تو پھر کس کی غلطی ہوگی؟ ٹن اندر سے بند ہونا ہماری غلطی ہوگی, اس کے بعد جو کچھ بھی کریں گے وہ تو بہت بات کی بات ہے. یہ جو ہے نا جو آپ کہہ رہے ہیں اندر کی آواز آنا بند ہوگی, یہ کسی غلطی ہے؟ ہماری غلطی. میری غلطی کیسے؟ پرسسٹنس آف گناہ سے بند ہوتی ہے. میں ابھی تو مان نہیں رہا وہ چیز گناہ ہے کہ نہیں ہے, ورنہ وہ آواز ہی نہ آتی ہے آپ کو. اچھا جس چیز سے مجھے آواز نہ آئے. سنیں, پہلی دفعہ جب بھی آپ نے ایسے کام کیا ہے جس کے اندر آپ کو پتہ شائبہ ہے, ٹھیک ہے, یہ ریگولر سائیکالوجسٹ بھی بتاتے ہیں ایسی باتیں, یہ بھی چھوڑیں دینداروں کو. سائیکالوجسٹ بھی کہتے ہیں کہ جو انر مورالٹی ہے وہ بچے کی آوازیں نکالتی ہے. دیر از اے سرٹن ہیو اینڈ کرائی ان ایوری ہیومن بینگ وین ہی تھنکس. اگر وہ گناہ نہ بھی کر رہا ہو مگر اس کو بتایا جاتا ہو نا کہ یار دوسری روٹی کھانا گناہ ہے, تو دوسری روٹی مانگنے سے پہلے اندر آواز آنا شروع ہوتی ہے. جو چیز بھی بتائی جاتی ہے نا ماں باپ سے, وہ آواز اندر سٹور ہو جاتی ہے, اور ہر گناہ اور ہر اس کام سے پہلے آتی ہے جس کو ماں باپ نے اسٹیبلش کروا دیا ہو. ٹھیک ہے, میں ماں باپ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ رہے, ورنہ ماں باپ جن کے نہیں بھی ہیں نا ان کو بھی آتی ہیں آوازیں. سو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ, بلکہ آپ ہی کے سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ چوک چاہتے ہیں کہ میں فرشتوں کے پر لگا کے نا بادلوں پہ آ کے بیٹھ جاؤں اور جا کے دیکھیں کہ ہاں یار صحیح بات ہے, یہ اللہ تعالیٰ ہے اور میں اس کی بات ماننی چاہیے. میں دیکھ کے بھی نہیں کہہ رہا, میں تو کانسیپٹ کے نہیں اللہ نے اس کا آنسر ایسے ہی دے دیا ہے کہ آپ کو میں دکھا دوں. بات کرے مجھ سے انٹلیکچولی, مجھے سیٹسفائی کرے. ہاں انٹلیکچولی نہ بولیں, وہ پھر وہ انٹلیکچولی نہیں ہے جو دیکھ کے نا, یہ انٹلیکچوئل کام نہیں ہے جو آپ نے مائک پکڑا ہوا, یہ انٹلیکچوئل اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. آئی ہیو سین اٹ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بے شک نہ ہے سامنے, لیکن انٹلیکچولی مجھے سیٹسفائی کرے. انٹلیکچولی سیٹسفائی تو وہ کر رہا ہے انٹلیکچوئلس کو. واٹ یو آر سیئنگ از کہ مجھے لوور اسکیل کے اوپر بھی سیٹسفائی کرے, کہ سامنے نظر آیا کرے اور آوازیں آیا کریں کہ, اور پھر مجھے نظر بھی آیا کرے, میری 5 حصوں کو سیٹسفائی کرے وہ, تب میں کہیں مانوں گا کہ یار ہاں واقعی ایسی کوئی بینگ ہے. آپ نے خود کہا نا قیامت والے دن دیکھوں گا, میں نے وعدہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. یہ انٹلیکچوئل سیٹسفیکشن تھوڑی ہے. دیکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ دیکھوں گا نہیں, دیکھوں گا مطلب میں دیکھوں گا کہ ہاں ہے واقعی صحیح بات, ہم نے وعدہ کیا تھا. یاد تب آئے گا نا. اب یہ کہہ رہے ہیں یہ انٹلیکچوئل یاد دہانی نہیں ہے, انٹلیکچوئل یاد دہانی, اور بچے کو بھی سمجھ آ رہا ہے کہ ہاں واقعی یاد تو مجھے دماغ میں آئے گا نا. دماغ میں تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ کے تمہیں یاد نہیں آ جائے گا, یاد تو مجھے فلیش بیک ہوگی. نہیں وہ فلیش بیک نہیں, وہ آپ کو پوری سیکوینس پہ پوری طریقے سے نظر آئے گا آپ کو. میں نے کہا نا ایک چیز فزیکلی نظر آئے گی, پھر وہاں جا کے پھر دیکھیں گے. ہاں تو مگر وہ انٹلیکچوئل نہیں ہے نا. اس وقت انٹلیکچوئلزم زیرو ہو چکا ہوگا, سب کچھ سب کے سامنے ہے, پھر کیا انٹلیکچوئل ہونا بھائی. انٹلیکچوئل ہوتا ہے جو چیز نہیں نظر آ رہی اس کو سوچ کے کنسیپچلائز کر لینا, اس کو انٹلیکچوئلزم کہتے ہیں نا. میرے ذہن نے خود ہی تصویر بنائی جو کہ اس کے بارے میں ہنٹ تھا, خالی نہ کلر تھے نہ شیپ تھی, میں نے خود بنا لی. یہ انٹلیکچوئلزم ہے. واٹ یو آر سیئنگ از کہ مجھے انٹلیکچوئلزم کے ڈبے سے نکالیں پلیز, مجھے سمپلسٹی سے بتائیں کہاں ہے اللہ, وہ اللہ, ہاں میں اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں. ایسا ہے ہاں, مجھے پورا بیلنس بھی دکھائیں پہلے کہ کیوں جہنم میں جا رہے ہیں. وہ اپنی مرضی سے جا رہے ہیں, ہاں فرعون اپنی مرضی سے گیا تھا, ہاں 100% اپنی مرضی سے گیا تھا. اللہ تعالیٰ روکتے رہے, کہتا نہیں میں نہیں ماننا تجھے, میں خود جاؤں گا اپنی تیری دوزخ میں, دکھا میری تیری دوزخ. ٹھیک ہے, یہی باتیں کرتے ہیں لوگ, لٹرلی یہی الفاظ بھی یوز کرتے ہیں کہ جب تک میں دوزخ کو دیکھوں گا نہیں میں نہیں مانوں گا. اب ان کی ترتیب الگ الگ ہوتی ہے, جو آپ نے الفاظ کی ترتیب دی ہے نا, لٹرلی اسی طرح کی ترتیبوں میں کرتے ہیں کہ I'll see when I'll see, okay, yeah, then you'll see, but at that time you will be coming back and trying to come back into this life, that now I've seen it, اب مجھے واپس بھی جانے دیں.
سب دوست کیوں نہیں کہنا ہے کہ یا اللہ تھوڑی سی مہلت دیتے, ایک دن اور گزارا, دیکھ میں کیسے زاہد بن کے واپس نکلوں گا. Everyone is going to see that. And who is telling me this? God himself is telling me this in the Quran. کہ یہ جیسے انہوں نے پہلی سیٹی سننی ہے نا دوزخ کی, اس کو کہنا ہے یا اللہ ایک موقع اور دے دے, اب ہمیں پتہ چل گیا, اب ہمیں پتہ چل گیا. تو اللہ تعالیٰ پتہ کہیں گے پہلے بھی یہیں سے دے کے گئے ہوں تمہیں میں, ادھر ہی بیٹھ کے وعدے کیے ہیں تم نے, اور تم کہہ رہے ہو کہ ایک موقع اور دے دیں. بھلا دیا تم نے جی, کیونکہ غیب کے اوپر جو تمہیں میں ٹیسٹ کرنا تھا, بس میرا یہ کام ہے کہ تاکہ تمہارے انٹلیکچوئل تمہیں اور کتے بلی میں فرق رہ جائے کہ تمہیں دماغ جو دیا ہے نا انسان ہونے کی اتنے بڑے رسپانسبلٹی ہے. ہم انٹلیکچولی اللہ کو مان سکتے ہیں, جانور انٹلیکچولی اللہ کو نہیں مان سکتے. مرغے کو نا فرشتہ نظر آتا ہے تو اذان دیتا ہے, ہمیں فرشتہ نظر آئے تو اذان نہیں دیں گے, خالی ہم کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیں گے, ٹھیک ہے, ہمیں نظر نہیں آتا. ہم بغیر فرشتے کو دیکھے کعبہ جانے کا حکم ہوا ہے نا. انٹلیکچوئل ڈسکورس ہے انسان کے پاس کہ وی کنسیپچولائز تھنگس. یو آر ایکچولی سیئنگ نہیں مجھے جانوروں کی میٹرکس پہ رکھا جائے, سامنے دکھاؤ گے تو مانوں گا, نہیں تو نہیں مانوں گا. وی ہیو دیٹ اے کیپیبلٹی وچ اینی ادر کریشن ڈز ناٹ ہیو. کچھ میموریز کے اوپر الٹیمیٹلی بات آتی ہے. نہیں میموری کے اوپر میں نے کہا آپ میموری پہ نہیں نا مانتے, تب بھی آپ جانتی ہیں. میں نے آپ سے کہا ہے نا, آپ اگر آپ کو اسٹوری نہیں یاد آ رہی نا, آپ انٹلیکچولی دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کوئی نہ کوئی اسٹوری تو ہے, جو بھی ہے اسٹوری میری والی نہیں ہے, کوئی اسٹوری تو ہے جو چل رہی ہے. Now where does that story manifest itself? کون سے چیپٹرز ہیں اس کے جو کہ نظر آ رہے ہیں, commonalities ہیں, similarities ہیں in the history, in the science right now. All of this is pointing towards and inside my own self of course, and then the consciousness and the morality. یہ 6-7 چیپٹرز آپ کے سامنے ہیں, یہ سب intellectual discourse کے. If you do not want to opt to study those, then that means you're not an intellectual. But if you opt to study those, which you do, because otherwise یہ سوال نہ آتے. So you have the capability to be an intellectual, but you want to be satisfied non-intellectually. کہ نہیں بھیا مجھے I need to break it down like a child and give it to me. That یہ ہوئی سی اسٹوری دکھائیں, کہاں ہوئی تھی, اچھا میں مان لیتا ہوں, ٹھیک ہے. اب مجھے پتا ہے غیب کے کانسیپٹ پہ کیا انٹلیکچوئل ڈسکورس ہے میرا. میں دعائیں کرتا ہوں اللہ سے کہ سائنس, یا اللہ پلیز سائنس کے تھرو یہ نہ پروو کرا دیں گے قرآن درست ہے, سائنس کے تھرو کوئی اللہ کے نبی کا معجزہ نہ درست کرا دیں, سائنس کے تھرو کچھ بھی نہ پروو کرائیں. کیوں؟ کیونکہ پھر میرا وہ غیب کا کانسیپٹ ہی ختم ہو جائے گا, پھر سب کچھ سامنے آ جائے گا. کیوں؟ اس سے کیا ہوگا, جس دور میں سائنس نے اتنی ترقی کرنی, جو کہ ایک وقت لائے گا, ہو سکتا ہے جس طریقے سے جا رہے ہیں کہ وہ انہوں نے کافی چیزیں سامنے دکھا دینی ہیں, وہ والے دور کے لوگ جنت کے پتہ نہیں کتنے لوور رینکس میں ہوں گے, اللہ کرے وہ بھی جنتے ہوں. کیوں؟ بیکاز دین they didn't have those sort of intellectualism. They will have a totally different set of tests. Everything is pointing towards کہ ہاں واقعی یار یہ قرآن پاک کی کتاب صحیح کہہ رہی تھی. ابھی تو 1% 2% باتیں آتی ہیں نا کہ ہاں ایمبریولوجی میں نکل آئے, ہسٹری میں نکل آئے, کیسے پتہ چلا کہ جو ڈیڈ سی کا بیسن ہے لوئسٹ پارٹ آف دا پلانٹ ہے, کیسے پتہ چلا کہ 7 پردوں میں 7 سے ہٹا کے 3 پردوں میں اللہ نے بنایا, کیسے وہ زگٹ کی فارمیشن ہو رہی ہے ماں کے پیٹ میں, اور پھر سو آن سو فورتھ, اس طرح کے لاکھوں ہیں جو سائنس بتا رہی ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو. آئی نیڈ ٹو بی این انٹلیکچوئل مسلم فار سو مینی لیول, فار سو مینی ریزنز, کہ اس کے درجات سب سے زیادہ ہیں. درجات کا مطلب ہے کہ اگر یہ اسٹوری درست ہے تو پھر وہ ٹاپ والا درجہ چاہیے نا, سمجھ رہے ہیں. اگر یہ اسٹوری درست ہے تو آئی بلیو کہ یہ اسٹوری درست ہے. جنہ حق, یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے. جہنم حق, کہ یہ بالکل درست ہے, ایسا ہی سچ ہے جیسا کہ میں بتا رہا ہوں تمہیں, اور ایسا ہی سچ جیسا کہ میں دیکھ کے آئی ہوں, کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام دیکھ کے بھی آ گئے. Now a normal mind says, well, it's your word against my word. Then yeah, it is my word against your word, except that it's my intellectual discourse against your attempt to become intellectual. Then okay, keep digging and you'll find out, oh my God, everything does make a lot more sense towards, towards this side of the fence. Now I'm not forcing you, la ikraha fi ddin, ہے ہی نہیں force, but I am tempting you to satisfy your intellectual hunger, not anything else. جب آپ اس کی طرف جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یار یہ تو نشانیاں تو ساری ہیں, اب اس کے علاوہ کیا کریں. غیب کا پردہ ہٹا دیں. سائنس نے غیب کے پردے ہٹانے کی کافی کوشش شروع کر دی ہوئی ہے, سمجھ رہے ہیں. غیب کا پردہ ہٹے گا تو پھر میرا نہیں خیال ہٹے گا, کیونکہ اینڈ آف ٹائم کی نشانیاں بہت کلیئر ہے. سائنس سے آپ ریلیجن کو پروو کرنا ہے, مجھے بہت عجیب بات لگتی ہے.
یا سائنس سے ریلیجن کیا مطلب, سائنس وہ بلیو کرے, اس کا مطلب ریلیجن اس سے کیوں تھرو, اس سے آئی نو بٹ ایک بہت ہی نہیں, 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں انسان, یاد رکھنا. ایک انٹلیکچوئل ڈسکورس کی ہنگر رکھتے ہیں, ایک وہ ہوتے ہیں جو بیچ میں پھنستے ہیں کہ مل گیا تو ٹھیک ہے, نہ ملا تو کوئی بات نہیں, اور ایک ہوتے ہیں جو ڈرتے ہیں انٹلیکچوئل ڈسکورس سے. وہ عام عوام ہوتی ہے, اور زیادہ تر لوگ اسی میں ہوتے ہیں کہ یار نہیں یہ اس طرح کی راکٹ سائنس نہ بتاؤ یار, بتاؤ کہاں جانا ہے, کتنی نمازیں پڑھنی ہیں, کتنے روزے رکھنے ہیں, بس یار باقی ہم جو لوگ اوپر والے لوگ کریں گے ہم انہیں کو فالو کریں گے. یہ 3 ہائرارکیز ہیں جو ساری عمر رہی ہیں انسانوں میں. سو یہ جو سائنس ہے نا, یہ ان لوگوں کے بڑے کام آ جاتی ہے کہ او سب کو پرو ہو گیا, چلو پھر ہم یہی کرتے ہیں. یہ جو اوپر کے لوگ ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی یہ سائنس کے اوپر ایمان ہے, یہ اللہ پہ ایمان تھوڑی ہے. فزکس نے آ کہہ دی تھی کہ نہیں ہے اللہ, تو تم کب تک مان نہیں رہا تھا میں, جب فزکس نے کہہ دیا کہ ہاں یار ان کا اللہ ٹھیک ہے تو میں نے مان لیا, تو یہ تو آئنسٹائن کے اوپر نبی ماننے والی بات ہوئی نا. سو understand how important this all discussion is, and this is why I'm keep on carrying on with this, because it is the most important discussion. You know why? Because this is not just your question. This is a genuine question of every human being who was born in this era. کہ 2 bigger forces کے بیچ میں لڑائی ہو رہی ہے, اور میں بیچ میں پس رہا ہوں بار بار, اور دونوں فورسز آپس میں ایک دوسرے کی اینٹی اور اپوزنگ ہیں. ایک کہتی ہے کہ سمیعنا و اطعنا کا بلیو کریں, سب کچھ سمجھ آ رہی ہے, کہ اور ایک کہتی ہے کہ نہیں مجھے ایکسپلین کریں تو آئی ایم گوئنگ ٹو بلیو اٹ, اف یو ڈونٹ ایکسپلین ٹو می آئی ایم ناٹ گونا بلیو اٹ. یو نو سیئنگ, یہ 2 big forces ہیں, اینڈ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ ٹو ایکچولی ایڈریس بوتھ پارٹیز. یہ والی پارٹی کو چاہیے اس کو کیسے ایڈریس کرے, وہ والی پارٹی کو چاہیے اس کو کیسے ایڈریس کرے. سو رادر دین جسٹ تھروئنگ weird words and what's the word, emotional frenzy, کہ یہ تو کفر کے فتوے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے, جہاز جہنم میں سرتا ہے, this is not going to help anybody. So think and then see کہ یہ والے answers جو ہے نا یہ کہاں پہ پڑے ہوئے.